بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ حضرت علی اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد بھی تھے۔ شیعہ مسلمانوں کے نزدیک آپ پہلے امام اور پیغمبر اسلام کے حقیقی جانشین ہیں۔ آپ کی زندگی اور تعلیمات نے اسلامی فکر اور عمل کو گہرا اثر انداز کیا ہے۔ حضرت علی اپنی دانائی اور بہادری اور گہری روحانی بصیرت کے لیے مشہور تھے۔ آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں پلے بڑھے، اس سے انہیں اسلام کے ابتدائی دنوں کا ایک منفرد نقطۂ نظر ملا۔ آپ اسلام قبول کرنے والے اولین لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے ہر مشکل اور خوشی کے وقت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ انصاف اور مساوات کے لیے آپ کی وابستگی نے آپ کو بہت سے مسلمانوں میں ایک محبوب شخص بنا دیا۔ حضرت علی کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ آج کا عراق میں واقع کوفہ شہر حضرت علی کے دور میں اسلامی خلافت کا دارالحکومت تھا۔ یہ سیاست اور علم کا ایک مرکز تھا، تاہم یہ سیاسی سازشوں اور سماجی بدامنی کا گڑھ بھی تھا۔ حضرت علی کی شہادت سے پہلے کے دنوں میں کوفہ کا ماحول کشیدہ اور غیر مستحکم تھا۔ مختلف گروہ اقتدار اور اثر و رسوخ کے لیے کوشاں تھے۔ حضرت علی کی خلافت کو شروع سے ہی متعدد چیلنجز کا سامنا رہا۔ جنگ جمل اور جنگ صفین نے مسلم معاشرے پر گہرے زخم چھوڑے تھے۔ ان تنازعات نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا تھا، جس کی وجہ سے تقسیم اور نفرت پیدا ہوئی۔ خوارج ایک انتہا پسند گروہ جو کبھی علی کی حمایت کرتا تھا لیکن بعد میں ان کے خلاف ہو گیا، ایک بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ ان چیلنجوں کے باوجود حضرت علی انصاف اور مساوات کے لیے اپنے اصولوں پر کاربند رہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت سے پہلے کے مہینے بڑھتے ہوئے تناؤ اور بدامنی کے علامت تھے۔ خوارج کی کارروائیوں اور خلیفہ کی جان کے خلاف سازشوں کی اطلاعات زیادہ موصول ہونے لگی۔ امام علی کو ان کے ساتھیوں نے ان خطرات سے خبردار کیا جن کا انہیں سامنا تھا، تاہم انہوں نے اپنی ذاتی حفاظت کے لیے غیر معمولی اقدامات کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کی قسمت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ لوگوں کے درمیان آزادانہ گھومتے رہیں۔ قتل کی سازش کا باعث بننے والے اہم واقعات میں سے ایک خوارج کا خفیہ اجلاس تھا۔ ان کے 3 ارکان عبد الرحمن ابن ملجم، البرک بن عبداللہ اور عمرو بن بکر نے ایک معاہدہ کیا۔ وہ حضرت علی، معاویہ اور عمرو بن عاص کو قتل کرنے پر متفق ہوئے۔ ابن ملجم کو حضرت علی کو قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ وہ کوفہ آیا اور اپنی مشن کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ قریب آیا، سازشوں نے اپنے منصوبوں کو حتمی شکل دے دی۔ 19ویں رمضان المبارک کی رات کوفہ میں وقار اور روحانی جوش کے ساتھ طلوع ہوئی۔ مسلمان نماز اور عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہوئے۔ امام علی اپنی عادت کے مطابق نماز میں لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ آپ اپنی گہری عقیدت اور عبادت کے لمبے اوقات کے لیے مشہور تھے، خاص طور پر رمضان میں۔ ان سے اور نمازیوں سے بے خبر اندھیرے میں خطرہ چھپا ہوا تھا۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی، امام علی فجر کی نماز کے لیے مسجد جانے کی تیاری کرنے لگے۔ مسجد میں امام علی نماز کی امامت کے لیے محراب میں اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے دوران سجدے میں گئے، ابن ملجم اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آیا۔ ایک تیز اور شفاق وار سے اس نے اپنی زہریلی تلوار
امام علی کے سر پر دے ماری۔ لوگوں کو جب احساس ہوا کہ کیا ہوا ہے تو مسجد میں افراتفری مچ گئی۔ اس افراتفری میں ابن ملجم فرار ہونے کی کوشش کی، تاہم اسے امام کے حامیوں نے فوراً پکڑ لیا۔ زخمی امام کو بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا اور انہیں ان کے گھر لے جایا گیا۔ اپنے زخم کی شدت کے باوجود امام علی ہوش میں اور پرسکون رہے۔ امام علی پر حملے کی خبر تیزی سے کوفہ میں پھیل گئی۔ لوگ غم اور صدمے میں ڈوبے ہوئے ان کے گھر پہنچے۔ بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ کسی نے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد کے مقدس احاطے میں خلیفہ پر حملہ کرنے کی جرأت کی ہو۔ انہوں نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں کو مختلف معاملات میں ہدایات دی۔ انہوں نے معافی کی اہمیت پر زور دیا اور انتقام لینے سے منع کیا۔ پکڑے گئے قاتل ابن ملجم کو امام کے سامنے لایا گیا۔ جیسے جیسے امام کی حالت بگڑتی گئی، انہوں نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا۔ حملے کے بعد کے 2 دن مسلم کمیونٹی کے لیے شدید جذبات سے بھرے ہوئے تھے۔ امام علی کی حالت میں اتار چڑھاؤ آتا رہا۔ ان کے اہل خانہ اور قریبی ساتھی ان کے پاس ہی رہے، ان کے زخموں کی دیکھ بھال کرتے رہے اور ان کے آخری الفاظ کو محفوظ کرتے رہے۔ اپنی تکلیف کے باوجود امام علی اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو رہنمائی اور نصیحت کرتے رہے۔ ان آخری اوقات میں حضرت امام علی علیہ السلام بار بار قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے اللہ کے کلام میں تسلی پائی، خاص طور پر صبر اور نیک لوگوں کے لیے جنت کے وعدے کے بارے میں آیات میں 21ویں رمضان کی صبح یہ واضح ہو گیا کہ امام علی کا وقت قریب آ رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور انہیں اپنی آخری نصیحت کی۔ انہوں نے حسن اور حسین علیہ السلام کو کمیونٹی کی قیادت سونپی۔ جیسے ہی 21ویں رمضان کو سورج غروب ہونے لگا، امام علی نے اپنی آخری الفاظ ادا کیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت نے مسلم کمیونٹی میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی۔ اتنی قابل احترام شخصیت کا اتنے المناک انداز میں انتقال، خاص طور پر اس طرح انتہائی تکلیف دہ تھا۔ کوفہ میں جہاں امام علی نے حکومت کی تھی، وہاں کا ماحول گہرے غم اور غصے کا تھا۔ لوگوں کو اس حقیقت کے ماننے میں دشواری ہو رہی تھی کہ ان کے رہنما کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد کے مقدس جگہ پر شہید کر دیا گیا۔ اس کا فوری سیاسی نتیجہ اقتدار کی خالی جگہ کی صورت میں نکلا۔ امام علی علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو ان کا جانشین قرار دیا گیا۔ تاہم جن تناؤ نے امام علی علیہ السلام کی خلافت کو متاثر کیا تھا وہ ختم نہیں ہوئی۔ مسلم کمیونٹی منقسم رہی، مختلف گروہ اقتدار کے لیے لڑتے رہے۔ معاویہ کی قیادت میں بنو امیہ خاندان نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کا موقع دیکھا۔ اس کی وجہ سے بالآخر امام حسن نے دستبرداری اختیار کر لی اور بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس نے ان کے یقین کو حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کی صحیح قیادت پر اور مضبوط کر دی۔ امام علی کی شہادت نے اسلامی تاریخ اور فکر پر ایک انمٹ نشان چھوڑا۔ ان کی زندگی اور موت شیعہ عقائد اور شناخت کا مرکز بن گئی۔ ان کی شہادت کے بعد امامت الہی قیادت کے تصور کو مزید ترقی دی گئی
اور اسے واضح کیا گیا۔ تقوی، علم اور انصاف کی امام علی کی مثال وہ معیار بن گئی جس پر مستقبل کے رہنماؤں کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ امام علی کی تعلیمات اور اقوال کو ان کی شہادت کے بعد اور بھی زیادہ اہمیت حاصل ہوئی۔ ان کے خطبوں اور خطوط کے مجموعے، جنہیں نہج البلاغہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اسلامی ادب کا سنگ بنیاد بن گیا۔ علماء کرام اور اہل ایمان نے مذہب، اخلاقیات اور حکومت کے امور پر رہنمائی کے لیے ان کے اقوال کی طرف رجوع کیا۔ عراق کے شہر نجف میں حضرت امام علی کے دفن کی جگہ شیعہ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک بن گئی۔ لاکھوں زائرین ہر سال انہیں خراج عقیدت پیش کرنے اور برکت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب کی شہادت اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے۔ یہ خلفائے راشدین کے دور کے خاتمے اور مسلم سیاسی اور روحانی زندگی میں ایک نئے دور کی نمائندگی کرتا ہے۔ کوفہ میں اس المناک رمضان کی رات کے واقعات آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں گونجتے ہیں۔ وہ ابتدائی کمیونٹی کے سامنے آنے والے چیلنجز اور ایمان اور اصول کی پائیدار طاقت کی یاد دلاتے ہیں۔ امام علی کی زندگی اور موت اسلام کی بہت سی بنیادی اقدار کی عکاسی کرتے ہیں۔ مشکلات کے سامنے ان کی ہمت، انصاف کے لیے ان کی وابستگی اور ان کی گہری روحانیت آج بھی اہل ایمان کو متاثر کرتی ہے۔ معافی، جس طرح انہوں نے اپنی آخری لمحات کا سامنا کیا، وہ پوری انسانیت کے حکمت اور غیر متزلزل ایمان کے ساتھ لیے گہرے سبق ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے امام علی کی شہادت کی یاد منانا ان کے ایمان کی تجدید اور ان کی میراث پر غور کرنے کا ایک سالانہ موقع ہے۔ یہ انصاف اور مساوات کے اصولوں کے لیے دوبارہ عہد کرنے کا وقت ہے جن کی انہوں نے حمایت کی تھی، ایک ایسی دنیا میں جو اب بھی انصاف اور قیادت کے مسائل سے جوجھ رہی ہے۔ امام علی علیہ السلام کی مثال آج بھی اتنی ہی متعلقہ اور متاثر کن ہے۔